کمال ہو گیا. بہت دنوں کے بعد ڈزن ہوا ہے. آیت بھائی کمال ہو گیا, بالکل کمال ہو گیا. میرے ساتھ ہے نا, اتنی میں نے آیتیں پڑھ دی. اب روایت سن لو, ایک حدیث سن لو میرے پیارے نبی کی. میرے محمد نے کہا کہ اللہ نے جب فرشتوں کو بنانے کا ارادہ کیا, فتح کا نور اخی علی ابن ابی طالب, میرے بھائی علی کے نور سے تھوڑا سا نور لیا, فخلق منہ نور الملائکہ, علی کے نور سے فرشتوں کو پیدا کر دیا. کیا کہا پیارے نبی نے, کیا کہا؟ بات پہنچ جائے داہنے بائیں دیواروں سے لگے ہوئے میرے بھائی جو بیٹھے ان تک بھی پہنچ جائے, باہر جو بیٹھے ان تک بھی. کیا کہا پیارے محمد نے کہ اللہ نے جب فرشتوں کو بنانے کا ارادہ کیا, کیا کیا؟ فتح کا نور اخی علی ابن ابی طالب فخلق منہ نور الملائکہ, علی کے نور سے تھوڑا سا حصہ لیا اور فرشتوں کو بنا دیا. تو فرشتے بنے ہیں علی کے نور سے. بھائی کمال ہو گیا, بالکل کمال ہو گیا. فرشتے بنے ہیں علی کے نور سے, فرشتے بنے ہیں علی کے نور سے. اور اب جاؤ دیکھو, جبریل جب محمد کے پاس آیت لے کر آتا تو پاس بیٹھنے والے جبریل سے دشمنی کرتے کہ یہ علی کی شان میں آیتیں لاتا ہے. بھائی بیدار ہو جانا, بیدار ہو جانا. پاس بیٹھنے والے جبریل کے دشمن بن گئے اس لیے کہ جبریل علی کی شان میں آیتیں لاتا تھا. تو اب میں کیا کروں؟ عربی ڈکشنری میں لکھا ہے کہ قد غلب ھذا الاسم من یتوالى علیا, شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی سے محبت کرے. اب یا اپنی ڈکشنری کو آگ لگا دو یا پھر مانو کہ جبریل بھی شیعہ ہے. پہنچ گئی ادھر, بات پہنچ گئی سامنے میرے بھائیوں تک. اچھا بھی ٹھہر جاؤ, ٹھہر جاؤ. فرشتے بنے ہیں علی کے نور سے. اب نتیجہ تو نکال لوں, مجلس کا نچوڑ تو نکل جائے. فرشتوں پہ میں نے کل تمہیں سنایا تھا, فرشتے بنے ہیں علی کے. خواجہ صاحب آج بہت سست ہوئے ہیں, کمزور ہو رہے, کمزور. اب ان کو میں ذرا بیدار کر دوں پھر آگے بڑھتا ہوں. خیر ابھی میں بیدار کرتا ہوں. اب یہ کھڑے ہوں گے جو جملہ میں کہنے والا. فرشتے بنے ہیں علی کے نور سے, فرشتے بنے ہیں علی کے نور سے. اب میں منڈی والوں سے پوچھتا ہوں, علی سے اولاد مانگتے ہو؟ اچھا کچھ کہہ رہے ہیں جی جی, باقی خاموش ہیں. بھائی عقیدوں کی حفاظت کرو, عقیدوں کی حفاظت کرو. ٹھہر جاؤ, میں جو جملہ کہنے والا ہوں. میں کھڑا ہو جانا. کھڑے ہو گئے. علی رازق, علی مالک, علی خالق. سبحان اللہ. ارد گرد یا علی, ارد گرد چوگرد مرتضی علی. سبحان امیر کائنات ناجل بلاغت آپ فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے خلق کیا, باقی تمام مخلوق کو ہم نے خلق کیا. یا علی چوگرد مرتضی علی, ہر مومندوں میں ہاتھ جا کے 1.25 لاکھ نعرہ. اب 1.25 لاکھ کا نعرہ آ گیا نا, 1.25 لاکھ کا نعرہ. اب 1.25 لاکھ کا جملہ سنو اور چھوڑوں گا نہیں, قرآن سے سناؤں گا. اب میں قرآن سے بتاتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے جو کہا ہے کہ علی خالق علی رازق, سن اس منبر کی قسم. اب مجلس کو نچوڑ رہا ہوں. تم علی سے اولاد مانگتے ہو؟ بھائی سارے مانگتے ہو یا نہیں؟ باہر والے مانگتے ہیں؟ علی سے کنک مانگتے ہو؟ علی سے روٹی مانگتے ہو؟ علی سے اولاد مانگتے ہو؟ علی سے بیٹے مانگتے ہو؟ حرام, حرام, حرام. صدقے و خیرات پہ پلنے والا بولا, پلنے والا بولا. کیا کہنے لگا؟ حرام. علی اللہ تھوڑی ہے, علی اللہ نہیں ہے. بھائی علی سے کیوں مانگ رہے ہو؟ علی اللہ ہے, علی اللہ تھوڑی ہے. علی تو غیر اللہ ہے, غیر اللہ. علی سے کیوں مانگتے ہو؟ کمال ہو گیا. علی سے کنک مانگنا حرام, علی سے روٹی مانگنا حرام, علی سے بیٹے مانگنا حرام, اور جی ٹی روڈ پر کھڑے ہو کے مسجد کے لیے چندہ مانگنا حلال.
کمال ہو گیا. چھوڑوں گا نہیں، میرے ساتھ ہے نا، میرے ساتھ ہے نا. جائیں بائیں پیچھے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے تو میں تحفہ دے کے جا رہا ہوں. علی سے اولاد مانگی حرام، علی سے کنک مانگی حرام، علی سے بیٹے مانگے حرام. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. قسم ہے روزی دینے والے فرشتوں کی، قسم ہے زندگی دینے والے فرشتوں کی، قسم ہے غلہ اگانے والے فرشتوں کی، قسم ہے پانی برسانے والے فرشتوں کی، قسم ہے ہوائیں چلانے والے فرشتوں کی، قسم ہے اولاد دینے والے فرشتوں کی. یہ سارے کام فرشتے کرتے ہیں. اور میرے محمد نے کہا، سنی عالم سنی کتاب کہ والملائکۃ خدامنا، یا علی یہ فرشتے ہمارے نوکر ہیں. تو ناراض کیوں ہوتا ہے؟ تو نوکروں سے مانگ، ہمیں مالکوں سے لینے دے. بس ٹھیک ہو گیا. کوئی کیا سمجھے کوئی کیا جانے مقامات علی کو، ایک ذات جلی جانے ذات ولی کو. نعرہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. ختم ہو گئی بات. جہاں پہ رک رہی ہے انشاءاللہ کل یہیں سے آگے بڑھے گی. اور اب فیصلوں کے دن شروع ہو گئے تو میرے ساتھ رہنا، تیزی سے فیصلے ہوں گے، تمہید کوئی نہیں ہوگی. بس میرے دوستوں، میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. ختم ہو گئی میری بات. تمہیں کچھ یاد ہے کہ اللہ نے نبی سے کس لہجے میں بات کی تھی؟ یاد ہے نا؟ علی کے لہجے میں. کلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب. میرے نبی نے کہا کہ اللہ نے معراج کی رات مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی. تو اللہ کے لہجے کا نام ہے علی. اللہ کے، پھر بتاؤں گا، اللہ کے لہجے کا نام ہے علی. علی کے لہجے کا نام ہے زینب. میں نے مصائب نہیں شروع کیے، نام لیا. نام تو تمہیں تو پتہ ہے نا، تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو نام ہے یہ 2 لفظوں سے مرکب ہے. زین و ابن، باپ کی زینت. پروردگار تمہیں آباد رکھے، خدا تمہیں شاد و آباد رکھے، تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. تمہیں کچھ یاد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار شوہر ہیں شہزادی زینب کے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں. بی بی آئی اور آ کر اپنے شوہر کے سرہانے بیٹھ گئی. دیر تک بیٹھی رہی. جملہ سنو میرے دوستو، جملہ سنو. دیر تک بیٹھی رہی. عبداللہ نے دیکھا کافی دیر ہو گئی، بی بی بیٹھی ہوئی ہے. اٹھے، ہاتھ جوڑے، کہا بی بی کوئی بات ہے؟ کہاں عبداللہ، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. اجرکم اللہ. کہاں بی بی مجھے پتہ ہے کہ میرا مولا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. کہا عبداللہ تم شوہر ہو میرے، میں تم سے اجازت لینے آئی ہوں کہ مجھے میرے بھائی کے ساتھ جانے دو. اور اگر عبداللہ تم نے اجازت نہ دی تو 2 کام ایک ساتھ ہوں گے. عبداللہ گھبرا گئے، ہاتھ جوڑے. کہا بی بی 2 کام ایک ساتھ کیا ہوں گے؟ کہا ادھر میرا بھائی مدینے سے نکلے گا اور ادھر زینب کا جنازہ تیرے گھر سے نکلے گا.
اللہ اجرکم علی اللہ. دو جملے سن لو. عبداللہ کھڑے ہو گئے, ہاتھ جوڑے, کہا بی بی اگر حسین تمہارے امام ہیں تو حسین میرے بھی امام ہیں. اٹھے اور جملہ سنو گے عبداللہ کا, کہیں گے بی بی ذرا ان بچوں کو تو تیار کر دو. یاد آ گئے تمہیں بچے, اون و محمد تو چھوٹے بچے, ذرا ان کو نیا لباس تو پہنا دو. شوہر کا حکم ہے. بی بی نے بچوں کو نئی پوشاک پہنائی, نیا لباس پہنایا, بالوں میں بچوں کے کنگھی کی, اور اپنے دونوں بچوں کو اون و محمد کو لے کے آئی عبداللہ کے پاس. عبداللہ نے بچوں کا ہاتھ پکڑا, جملہ سنو, بچوں کا ہاتھ پکڑا, چلے حسین کی طرف. حسین کے پاس آئے, سلام کیا, دونوں بچوں کو حسین کے چاروں طرف 7 مرتبہ چکر دیا اور کہا مولا میں تو نہیں ہوں گا, یہ بچے اپنی طرف سے آپ پر صدقہ کر رہا ہو. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ذمہ داری سے مقتل کے جملے نقل کر رہا ہوں, مقتل کے جملے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, تم رو رہے ہو نا, پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو تم. محرم کی 5ویں تاریخ ہے, محرم کی 5ویں تاریخ. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اس ممبر کی قسم, اتنے مظلوم بچے ہیں کہ تاریخ کربلا کے, کہ انہیں تو ماں کا رونا بھی نصیب نہ ہوا. جب جنگ کے لیے میدان میں جانے لگے نا, تو جملہ سنو گے, شہزادی زینب نے بچوں کو بلایا خیمے میں اور کہا بیٹو میدان میں جا رہے ہو, اگر زندہ پلٹ کے آ گئے تو خدا کی قسم اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. بچوں نے ہاتھ جوڑے, کہا اماں اگر آج ماموں جان نے اجازت دے دی تو فوج یزید دیکھے گی کہ جعفر طیار کے پودے کیسے لڑے. جملہ سن لو, اجرکم علی اللہ. اللہ تمہیں آباد رکھے, اللہ تمہیں شاد رکھے. پرسہ دے رہے ہو نا, شرمانا مت, شرم کر کے مت رونا. یہ میں نے کہا نا کہ یہ وہ بچے ہیں جنہیں ماں کا رونا بھی نصیب نہ ہوا. بتلاؤں کیسے, کہ جب اون و محمد کے لاشیں خیمے میں آئے تو فضہ دوڑتی ہوئی آئی. بیویوں نے شہزادی زینب کو گھیر لیا اور فضہ نے کہا بی بی اون و محمد آئے ہیں. جلال آ گیا زینب کو, کہا میں نے تو کہا تھا زندہ نہ آنا, یہ کیسے آ گئے؟ کہا بی بی زندہ نہیں آئے, ان کے لاشیں آئے ہیں. سر سجدے میں رکھ دیا, مالک میری قربانی قبول کر. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. جملہ سن لو, اللہ تمہیں آباد رکھے, اللہ تمہیں شاد و آباد رکھے. پروردگار تمہارے بچوں کو سکھی رکھے. ان بچوں کے صدقے میں جنہیں ماں کا رونا بھی نصیب نہ ہوا. بتلاؤں کیسے, تم نے شام کی زیارت کی ہے نا, شام کی زیارت, اور جس نے نہیں کی پروردگار اسے توفیق دے کہ وہ شام کی زیارت کرے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جب لٹا ہوا قافلہ یزید کے دیے ہوئے گھر میں گیا ہے پرسے کے لیے, جو مجلس ہوئی ہے, تو جملہ سنو گے, ہر بیوی کی گود میں اس کے قریبی رشتہ دار کا سر تھا. ام لیلہ کی گود میں اکبر کا سر تھا, ام فروا کی گود میں قاسم کا سر تھا. ہر بیوی ماتم کر رہی ہے اپنے مرنے والے کا, اور زینب کی گود میں حسین کا سر تھا. جملہ سنو, جملہ. شام کی بوڑھی عورتوں نے دیکھا کہ حجرے کے گوشے میں 2 چھوٹے چھوٹے سر رکھے ہوئے. اس بوڑھی عورت نے آواز دی, ارے کیا ان کی ماں مر چکی ہے, کیا ان پہ کوئی رونے والا